شیخ فقاز صاحب، پہلے تو جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے سب سے تو لیٹسٹ نیوز وہی ہے، اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ریجیکٹ ہو جائے گا یا امکان تھا کہ منظوری ہو جائے گی سی پی سے؟ نہیں، ہمیں ایکچولی جس وقت پیش ہوئے اور علی ظفر نے اس وقت اس کو وہاں پہ اس پہ ڈسکشن ہوئی ممبرز کے سامنے اور چیف صاحب کے سامنے، اس وقت تو انہوں نے باقاعدہ سب نے اس بات کو ان پرنسپل ایکسیپٹ کیا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے. یہ نقطہ، اگلا نقطہ میں اس سے آگے جاتا ہوں جو انہوں نے صرف فیصلے کے ساتھ ایک اور پاک ڈال دی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ سیٹیں ہم باقی پارٹیوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تقسیم کرتے کنٹروورشل ہو جائے گی اصل میں یہ بات. اچھا، یہ ایک عجیب مذاق ہے، مذاق خیز بات ہے. اول تو پہلی شک پہ ہی فیصلہ ہمارے حق میں ہونا بنتا ہے، مگر وہ آپ نے نہیں کیا. اس کے بعد یہ جو دوسری چیز سامنے آئی، یہ وہاں ڈسکس ہوئی باقاعدہ طور پہ. جب ڈسکس ہوئی تو ان پرنسپل انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ایسے. الیکشن کمیشن نے کہا؟ ہاں تو ہم الیکشن کمیشن نے آپ کے وکلا کو کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا کہ باقی جماعتوں میں تقسیم کر دیں گے. وہ اس وقت یہ جیسے مجھے میرے وکلا نے بتایا، میں آپ کو بتا رہا تھا، 23 نشستیں ہیں. ہاں تو انہوں نے یہ امپریشن یہ دیا کہ نہیں ایسے تو نہیں ہوگا، مگر ہمیں کوئی خاص توقع نہیں تھی الیکشن کمیشن سے. میں یہ آپ کو بڑا واضح بتا دوں، جو کچھ الیکشن کے دوران ہوا، جس طریقے سے جنرل سیٹس کے الیکشن پہ ہمارے ساتھ برتاؤ رکھا گیا، جس طریقے سے فارم 47 جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے، جس طریقے سے آر اوز کو پریشرائز کیا گیا اور اس میں الیکشن کمیشن نے ہماری کوئی ہیلپ نہ کی، جس طریقے سے اب آپ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ میں جائیں گے؟ کنسالیڈیشن کے بعد بھی، کنسالیڈیشن کا کمنسمنٹ ہو جائے نا پروسیس کی ملک صاحب وہاں آر او کے پاس، اس کے بعد ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن انٹرٹین بھی نہیں ہو سکتی. یہ قانون لکھا ہوا ہے، مگر کمنسمنٹ کیا، کنسالیڈیشنز ختم بھی ہو گئی، وہاں بھی ری کاؤنٹس آرڈر ہو گئے. ہمارے کئی ایم این ایز اس وقت جو آ کے بیٹھ گئے ہیں، فارم 47 48 49 45 سارے مکمل ہو گئے، اس کے بعد بھی ری کاؤنٹس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا، بالکل ہمیں کوئی ہم نے ایسی توقع نہیں رکھی ہوئی تھی کہ یہاں پہ کوئی انصاف کا بہت بولا. سپریم کورٹ جائیں گے؟ بالکل جائیں گے، یہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، ہم کیوں نہیں جائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اور یہ ایسی مزہ کا ایک مثال ہے. جو پچھلی دفعہ اسمبلی کا الیکشن تھا، میرے والد اس میں ایم این اے ہوئے، تو ٹریبونل نے ایک فیصلہ کر دیا، اور اس فیصلے کی بنیاد جو بھی تھی، فیصلہ یہ تھا جی کیونکہ ہم تسی ایم این اے نہیں رہے، تو جو نمبر 2 آیا تھا، جو رنرز اپ تھا، ہم اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. یہ ایک عجیب مذاق خیز پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ تھا. اس کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور جج باقاعدہ آدھا گھنٹہ ہنستے رہے کہ یہ کس شریف آدمی نے، ٹریبونل میں کون سا جج بیٹھا تھا جس نے یہ بے وقوفی کیا، اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ فیصلہ فارغ ہو گیا. ہمیں امید ہے کہ یہ جو چستی دکھائی ہے فیصلہ لکھنے والوں نے، انہوں نے یہ فیصلہ ان کا سپریم کورٹ میں بالکل اڑ جائے گا اور اس کا پتہ بھی نہیں لگے گا. مجھے خوشی یہ ہے کہ ایک ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے، لیکن ڈسینٹنگ نوٹ صرف ریزرو سیٹ کے اوپر ہی آیا، باقی فیصلے سے انہوں نے اتفاق کیا آیا ہے. یہ کہ موجودہ جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیں، اس کے اوپر صرف اختلاف. وہ جو ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے، مجھے خوشی یہ ہے کہ وہ ہمارے بروانہ صاحب پنجاب سے میرے حلقے کے رہنے والے ہیں، میرے علاقے کے ہیں، مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ